9 محرم کی رات ہے اور بعض 8 کی بھی لکھتے ہیں کہ حضرت حر وہ شخص جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو روکا تھا. اس جگہ پر یہ جو کربلا کا میدان تھا اس جگہ پر لانے والے حضرت حر تھے. جب 8 محرم یا 9 محرم ہوئی تو رات کے وقت یہ ابن سعد کے خیمے میں گئے اور کہا اے ابن سعد کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کیا یہ خون، یہ قتل، یہ گناہ، یہ ظلم رک نہیں سکتا؟ ابن سعد نے کہا حر نہیں، دیر ہو گئی. کہا تو جانتا ہے کہ تیرے مقابلے میں کون ہے؟ کہا جانتا ہوں. کہا تو جانتا ہے یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں. کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھائے گا؟ کہا بات ڈر تو لگتا ہے لیکن دوسری طرف ملک رے کی حکومت ہے، اگر حسین کو چھوڑتا ہوں وہ حکومت جاتی ہے. کہا تف ہے تم پر، تمہاری حکومت تمہیں مبارک، میں جا رہا ہوں. روایت میں آتا ہے جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آئے. جب خیمے میں آئے نا مضطرب تھے، پریشان تھے. بیٹے نے پوچھا، آپ کے دوست بیٹے ساتھ تھے، ایک بیٹے نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا وجہ کیا ہے؟ پریشان کیوں ہیں؟ مضطرب کیوں ہیں؟ اضطراب کس چیز کا ہے؟ کہا بیٹے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا ظلم ہو گیا. کہا بابا کیا ظلم ہوا؟ کہا میں نے ساقی کوثر کے بیٹوں کو پیاسا کر دیا، میں نے اپنے نبی کے بیٹوں کو مشکل میں ڈال دیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی. کہا بابا وہ نبی کے بیٹے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ زہرا کے بیٹے ہیں، وقت بھی ہے چل جا کے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ معاف فرمانے والے ہیں. ہاں ہاں دشمن بھی جانتا ہے کہ یہ درے زہرا ہے، یہاں سے خیرات ضرور ملتی ہے. روایت میں آتا ہے حضرت حر نے کہا اے بیٹے عبداللہ، اے بیٹے علی، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، پٹی باندھ دو، میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. اب جب جانے لگے نا حضرت حر تو عبداللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، علی نے ہاتھ پکڑ لیا. بابا جب جہنم کا رستہ اختیار کیا تو ہم ساتھ تھے، اب جنت کا رستہ اختیار کر رہے ہو اور ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ بابا ہم بھی ساتھ جائیں گے. حر نے کہا کیوں نہیں بیٹا. اب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس آگے آگے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. اب حر کے بیٹے پیچھے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. حضرت حر آپ کی آنکھوں پر پٹی ہے اور چل رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے حضرت علی بن حر کے بیٹے نے ایک تکبیر کہی، اللہ اکبر. حضرت حر نے چہرہ پیچھے کیا، کہا علی کیا بات ہے، تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا کیا بتاؤں، سامنے حسین کا علی اکبر استقبال کرنے آ رہا ہے. بابا کیا بتاؤں، حسین کا بڑا بیٹا ہمارا استقبال کرنے آ رہا ہے. یہ ہے علی کے بیٹے، یہ ہیں حسین کے بیٹے. اب چند قدم چلے، حضرت عبداللہ بن حر نے کہا اللہ اکبر. اب حضرت حر نے پوچھا اب اللہ اکبر کیوں کہا، تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا کیا پوچھتے ہو، پہلے علی اکبر آیا تھا، اب غازی عباس آ رہا ہے، استقبال کرنے حسین کا بھائی آ رہا ہے. اور پھر چند قدم آگے چلے، حضرت علی بن حر نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت حر نے چہرہ پیچھے کیا، کہا اے علی کیا بات ہے، یہ 3 تکبیریں کیوں کہیں؟ کہا بابا پہلے علی اکبر استقبال کو آئے، پھر غازی عباس آئے، اب زہرا کا بیٹا خود تجھے لینے آ رہا ہے. یہ مقام ہے حسین علیہ السلام کا کہ جو رستہ روکتا ہے، جو قتل کرنے کے لیے اس جگہ پہ لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے ساری مصیبتیں آ گئیں، وہ جب جھکا خیرات لینے آیا تو شرمندہ بھی نہ ہونے دیا حسین نے. ہاں ہاں یہ شان ہے زہرا کے بچوں کی کہ کوئی خیرات لینے آئے
تو شرمسار بھی نہیں ہونے دیتے۔ روایات میں آتا ہے حضرت حر بارگاہ امام حسین میں حاضر ہوئے، اور پھر قبلہ جب شہادت کے لیے وقت تعین ہوا، شروع ہوا نظام شہادتوں کا، تو حضرت حر نے عرض کی مولا سب سے پہلے روکنے والا بھی میں تھا، اب سب سے پہلے جان دینے کے لیے بھی میں جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ کہنا تھا، حضرت حر کے دونوں شہزادے حاضر ہوئے، ابا بابا یہ سعادت ہم لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں دے سکتے کہ ہمارے سامنے ہمارا باپ شہید ہو۔ اب حضرت حر کے دونوں شہزادے حضرت علی بن حر، حضرت عبداللہ ابن حر بارگاہ حسین میں قدموں کو بوسہ دے کر میدان کربلا کی طرف گئے۔ عظیم جنگجو تھے، جوان تھے اور حسینی غلام تھے۔ پھر جب ہوا دیکھا کائنات نے کیا ہوا کہ سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ حر کو دونوں جوان شہزادے زمین پر آئے اور آواز کی، ادرکنی یا ابا یا بنیا ادرکنی، اے بابا ہماری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ اب دوستان محترم یہاں محسوس کرنا ہے مقام حسین اور صبر حسین کو۔ اب حر نے جب بیٹوں کی آواز سنی، آخر باپ تھا، جوان بیٹے تھے، زندگی کی کمائی تھا۔ اب حضرت حر جانا چاہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے پیچھے سے حسین بادشاہ آئے اور کندھے حر پر ہاتھ رکھا، فرمایا اے حر جوان بیٹوں کی لاشیں ہیں، بڑے باپ کو اٹھاتے ہوئے مشکل ہوگی، تو نہ جا، تجھ سے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا مشکل ہوگا۔ یا حسین قربان جاؤں، یہ حر ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس کی لاش اٹھانا مشکل ہے۔ حسین غازی عباس بھی تو آپ کا بیٹا ہے، حسین علی اکبر بھی تو آپ کا بیٹا ہے، علی اصغر بھی تو آپ کا بیٹا ہے، یا حسین اونو محمد قاسم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، یا حسین آپ کی عمر بھی تو 55 سال ہے۔ اگر حر 1 یا 2 لاشوں کو نہیں اٹھا سکتا، مولا آپ کے حوصلے پہ قربان، مولا صبر پہ قربان، حر 2 شہزادوں کو نہیں اٹھا سکتا، مولا آپ تو 72 کو اٹھائیں گے۔ حضرت امام حسین نے حر کو پیچھے کیا اور حر کے شہزادوں کے لاشوں کو اٹھایا اور مقتل سے آپ خیموں کی طرف آئے۔ پھر حضرت حر نے اجازت لی۔ روایات میں آتا ہے حضرت حر گئے، عظیم سپہ سالار جب جنگ کے لیے نکلا تو واصل جہنم کرتے ہوئے کوفیوں کی لاشیں بچھا دیں، اور کئی کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد یہ حر علیہ السلام امام حسین کا سپاہی زمین پہ آیا، ایک آواز بلند ہوئی، ادرکنی یا امام، اے میرے امام میری مدد فرمائیے۔ جناب امام حسین علیہ السلام جب حر کی لاشیں قدر پہنچے تو حر علیہ السلام کے سر انور پر ایک زخم تھا، شگاف ہوا، خون بہ رہا ہے۔ امام حسین نے حر علیہ السلام کے لاشیں مبارکہ کو اٹھایا، خیموں کی طرف آئے۔ اب حر کا وہ خون بہ رہا ہے، خون رک نہیں رہا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے رومال سیدہ زہرا نکالا اور حضرت حر کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ دوستان محترم یہ ہے حسین جو قتل کرنے آتا ہے، کائنات کی عظیم ماں کا وہ عظیم رومال اس حر کے سر پہ باندھ دیتا ہے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، حر کے سر پہ ندامت کا جو داغ تھا وہ صرف شہادت سے مٹ نہیں سکتا تھا، اس لیے حسین نے زہرا کا رومال باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ حر فی الدنیا والآخرہ، حر اس دنیا کی آگ سے بھی آزاد ہے اور آخرت کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ دوستان محترم